وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک لیکچر کی شروعات کریں گے جس میں ہم سب سے پہلے بیان کریں گے قرآن کی عظمت کو۔ جب ہم قرآن کی عظمت کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمارا قرآن میں دھیان بھی لگے گا، ہم اسے اچھی طریقے سے تلاوت بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسے پھر دوسروں تک پہنچانے کی ہمت بھی رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں گے۔ تو اس سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جو یہ میرا دینی مقصد ہے کہ دین کو خود بھی سیکھوں گی اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گی، اس میں میری ویڈیوز کو دیکھ کے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ میرے اس مقصد میں آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب بنا ٹائم ویسٹ کرے ہم شروعات کرتے ہیں قرآن کی عظمت سے۔ تو قرآن کی عظمت کئی معنوں میں سمجھی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی عظمت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کا ہر انسان ماننے پر آمادہ ہو جائے، راضی ہو جائے، یعنی ہم ایز بینگ مسلم ہم قرآن کو دنیا کی سب سے اونچی کتاب، سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے، اور اسی لیے ہم قرآن کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کے کچھ ایسے بھی پہلو ہیں، اس کی کچھ ایسی بھی خاصیت ہے جو غیر مسلم لوگ بھی مانتے ہیں، یعنی غیر مسلم لوگ بھی اس بات کو نہیں نکار سکتے کہ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دس از دا اونلی بک جو اپنے آپ کو ڈیوائن کہتی ہے، اور آج تک اس کی اوتھینٹسٹی میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ یعنی اس کے علاوہ جتنی بکس نے اپنے اوپر یہ دعویٰ کیا ہے، یا جتنے لوگوں نے کچھ بکس کو لے کر دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈیوائن بکس ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی ختم ہو چکی ہے، انہیں ہیومنس نے الٹر کر رکھا ہے۔ چاہے ہم بائبل کی بات کر لیں، چاہے ہم تورات کی بات کر لیں، یا کسی اور ڈیوائن بک کی، ان سب بکس کو ہیومنس نے اپنے حساب سے الٹر کر رکھا ہے۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اوتھینٹک فارم میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آسمان سے ویسے بھی اور کتابیں اتری ہیں، انجیل، تورات، زبور، لیکن یہ سب کتابیں جو آسمان سے اتری ہیں ان کی اصل کاپیز دنیا میں اب اوتھینٹک نہیں ہیں۔ جیسے اگر ہم بائبل کا ہی اگزامپل لے لیں تو بائبل اپنی اصلی لینگویج یعنی عبرانی یا ارامائک لینگویج میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جو بائبل کی ہمیں سب سے پرانی کاپیز ملتی ہیں وہ گریک ٹرانسلیشنز ہیں، اور کسی بھی آسمانی کتاب کی ٹرانسلیشن یا کسی بھی کتاب کی ٹرانسلیشن اس کی اوتھینٹسٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا اگزامپل ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو مرزا غالب کا شعر ہے وہ غالب کی اردو بھاشا میں ہی زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا کہ غالب کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اگر اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے تو پھر اس میں وہ بات نہیں رہے گی۔ تو سیم اسی طریقے سے بائبل کی گریک ٹرانسلیشنز میں بھی وہ بات نہیں ہے، وہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے جو کہ قرآن میں ہے۔ تو ہمارا فرسٹ پوائنٹ یہ رہا کہ اس کی انٹیگریٹی اینڈ اوتھینٹسٹی پریزرو ہے ابھی تک بھی۔ جو سیکنڈ تھنگ ہے، یعنی کہ جو سیکنڈ اس کی خوبی ہے، اس کی خاصیت ہے، جسے کوئی غیر مسلم بھی نہیں نکار سکتا، وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے سینے میں جمع ہو جاتا ہے۔ شروعات میں یہ پہلے لوگوں کے سینے میں رہتا تھا، اور حافظ قرآن بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو دوسری ڈیوائن بکس
ہیں انہیں یاد رکھتے ہوں. اور اللہم بارک، یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان دنیا میں ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جو قرآن کو یاد رکھتے ہیں. بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن پورا نہیں بھی یاد، تو کچھ آیتیں، کچھ صورتیں ہمیں اس کی یاد رہتی ہیں، کیونکہ ہمیں نماز میں بھی وہی پڑھنی ہوتی ہیں. لیکن بہت ساری دنیا میں دوسری ایسی کتابیں ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف بھی ان کے دین کے ماننے والے یاد نہیں رکھ پاتے. تو یہ بھی قرآن کی ایک عظمت ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں جمع ہو جاتا ہے. بلکہ شروعات میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا ہے تو اس ٹائم پر لوگ پورا قرآن حفظ ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر قرآن ایک کتاب کی فارم میں نہیں تھا. یہ بعد میں جمع ہوا. کیسے جمع ہوا؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ رہی. جب جنگ یمامہ کے ٹائم تھا تو اس ٹائم پر ایسا ہوا کہ بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کروایا، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ جب جنگ میں اتنے سارے حافظ قرآن مارے گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کوئی ایسا نہ ہی رہے جس کو پورا قرآن یاد ہو اور ہمیں قرآن سے محرومی ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کروایا. اور پوری دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اتنی بڑی تعداد میں حافظ ہوں. تو یہ بھی قرآن کی ایک بہت بڑی عظمت ہے. تیسری چیز، قرآن ایسی چیز ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، جب ہم اسے سمجھتے ہیں، جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک انقلاب آتا ہے. یہ دعویٰ کیا ہے علامہ اقبال نے بھی کہ جب قرآن کسی شخص کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. انقلاب آتا ہے ہمارے اندر کسی کتاب کے ذریعے. اب انقلاب ہمارے اندر کیسا آتا ہے؟ ہم چینج ہونے لگتے ہیں، ہم بدلنے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حساب سے ڈھالنے لگتے ہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اندر چینجز آنے لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر انقلاب بھی آتا ہے. ایک اور جو معجزہ ہے وہ قرآن کا یہ ہے کہ کتنے ہی لوگوں نے قرآن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا جا رہا تھا، اس ٹائم پر بھی کتنے ہی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن ایک من گھڑت کتاب ہے، قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی طرف سے بتا رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. تو کتنے لوگوں نے بہت اس کے اوپر تہمت لگائی، کتنے لوگوں نے اس کے اوپر ایلیگیشنز لگائی کہ نہیں قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. تو قرآن کے اندر ہی کئی جگہ پر چیلنج موجود ہے کہ جب لوگ قرآن کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اسے من گڑت یا جھوٹی کتاب کہتے تھے تو انہیں چیلنج دیا گیا تھا کہ تم قرآن جیسی ایک کتاب بنا لاؤ اگر تم سچے ہو تو. پھر جب لوگ اس بات سے عاجز رہے کہ وہ قرآن جیسی ایک کتاب تو ان کے لیے بنانا ناممکن تھا تو وہ نہیں بنا پائے. پھر سیکنڈ ٹائم کہا گیا کہ چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اس کے جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. لوگ یہ کرنے سے بھی عاجز رہے، وہ نہیں کر پائی یہ کام بھی کہ وہ 10 صورتیں بھی قرآن جیسی بنا لاتے. اور پھر جب ان سے یہ بھی نہیں ہو سکا تو کہا کہ چلو کم سے کم ایک صورت اس کے جیسی بنا لاؤ. اگر ہم سب سے چھوٹی قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورتوں کو بھی دیکھیں تو اس میں محض 3 آیتیں ہیں. تو کم سے کم اگر جو کافر دعویٰ کر رہے تھے کہ ایسی کتاب تو ہم بھی بنا دیں، یہ تو من گھڑت کتاب ہے، تو جب قرآن میں ہی دعویٰ دے دیا گیا کہ تم کر کے تو لاؤ، تم ایک صورت بنا کے لاؤ، چھوٹی سے چھوٹی 3 آیتوں کی صورت بنا لاؤ جاؤ، اور وہ ایسا بھی نہیں کر سکے.
تو تمام کافرین اور مشرکین اس بات سے عاجز رہے کہ وہ قرآن جیسی ایک سورت بھی بنا سکیں یا 3 آیت بھی بنا سکیں. 3 کیا، وہ ایک بھی نہیں بنا پائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی کوئی انسان جھوٹے کو بھی جھوٹا دعویٰ لے کر بھی کھڑا نہیں ہوا کہ میں نے یہ آیت بنا دی ہے اور یہ قرآن کے ٹکر کی ہیں. کسی میں اتنی ہمت تھی ہی نہیں. تو یہ بات جو ہے یہ بھی تو قرآن کی عظمت ہی ہے کہ تب سے لے کر اور آج تک کوئی بھی اس کی عظمت کو چیلنج کر ہی نہیں سکا. قرآن میں آج بھی یہ چیلنج موجود ہیں کہ جس کے اندر ہمت ہے یا جس کو یہ لگتا ہے کہ قرآن ایک من گھڑت کتاب ہے تو وہ اس جیسی کتاب بنا لائے. آج بھی ہر انسان اس بات کو کرنے سے عاجز ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے ٹکر کی کوئی کتاب بنانے کا تصور کرنا بھی انسانی سوچ سے باہر ہے، انسان کی پہنچ سے باہر ہے. تو یہ تو تھی قرآن کی وہ عظمت جو کافر بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن جو ہے وہ ان چیلنجبل ہے، قرآن جو ہے ان معاملوں میں اس کی ٹکر کی ہی نہیں جا سکتی. اور اسی میں ہی ابھی آگے چلتے ہیں کہ قرآن ایک اکیلا ایسا معجزہ ہے جو دائمی ہے، آج بھی زندہ ہے. قرآن کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں جنہیں ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے. سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی فصاحت، اس کی بلاغت، ادبیت اور اس کی مٹھاس، یعنی کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ اتنی فصیح ہے، اتنی بلاغت والی ہے، اتنی دنیا کی گریٹسٹ لینگویج جو ہے عربک لینگویج وہ یوز کی گئی ہے قرآن مجید میں، کہ اس وقت کے جو لینگویج کے ایکسپرٹس تھے، یعنی اس ٹائم کے جو لینگویج ایکسپرٹس تھے وہ بھی عاجز ہو گئے قرآن کی ادبیت سے. جیسے کہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ محض شعر و شاعری ہے. تو اس ٹائم کے جو شاعر تھے، عربک شاعر تھے، انہیں اپنے آپ پر بہت زیادہ فخر تھا کہ ہماری لینگویج ایسی ہے کہ پوری دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں، یعنی جو بنا عربی بولنے والے لوگ ہیں، وہ تو سب گونگے ہیں، انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا، ان کے پاس تو لینگویج میں کوئی اچھے الفاظ ہی نہیں ہے، ووکیبلری ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی. لیکن انہی شاعروں نے جب قرآن کی لینگویج کو دیکھا، قرآن کی فصاحت کو دیکھا، تو وہ بھی عاجز آ گئے کہ قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا دیں. انہوں نے جب اس کلام کو پڑھا تو انہوں نے خود کہا کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو یہ ہے قرآن کی فصاحت کہ اس ٹائم کے کافر شاعر بھی اس بات کو مان گئے، بلکہ اس ٹائم کے نہیں، آج کے ٹائم کے بھی جو لوگ ہیں وہ اس بات کو مانیں گے اور مانتے ہیں جنہوں نے عربک لینگویج پڑھی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی شاعر کی لینگویج نہیں ہے، انفیکٹ یہ کسی انسان کی لینگویج بھی نہیں ہے. اس کی جو فصاحت ہے وہ ڈیوائن ہے. اس کے اعجاز کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید علم انسانی کی معراج ہے. فکر، فلسفی، حکمت، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. قرآن میں ہمیں ابدی فلسفی ملتی ہے، ابدی فلسفہ ملتا ہے. قرآن انسانی مسائل کا حل دیتا ہے. قرآن سوشل سائنسز میں الگ الگ طریقے سے رہنمائی بھی کرتا ہے، اور یہ بات ہر کوئی مانتا ہے. ایک قصے سے میں آپ کو روبرو کراتی ہوں کہ سید نذیر نیازی نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ کی فلسفی جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہو رہی ہے، تو آپ کی فلسفی کا سورس کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے ان سے بولا کہ ٹھیک ہے، آج تو میں نہیں بتاتا تمہیں، لیکن کل بتاؤں گا. تو جو سید نذیر نیازی تھے وہ علامہ اقبال کے پاس ٹائم سے پہنچ گئے کہ آپ مجھے اپنی فلسفی کا سورس بتانے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں چلو لکھو، اور پھر علامہ اقبال نے انہیں سورہ حشر کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اور پھر صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جب اتنی بڑی فلسفی کی بک ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتار دی گئی،
تو پھر ہم ویسٹرن فلاسفرز کو کیوں پڑھیں گے اور کیوں ہی ان کی فلاسفیز کو سمجھیں گے؟ مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ ویسٹرن فلاسفیز کو پڑھنا غلط ہے، لیکن پہلے ہم جو ہمارے اوپر کتاب اتاری گئی پہلے ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کی فلاسفی کو غور و فکر کے ساتھ اس پر توجہ دیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہی بتایا کہ جو میری فلاسفی کی جڑ ہے، جو میری فلاسفی کا سورس ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اور ایک اور بہت اچھی بات کہ ہر طرح کے ایکسٹریمزم، چاہے وہ جینڈر کے بارے میں ہو یا اکنامیکل ہو، اس ہر طرح کے ایکسٹریمزم کا علاج قرآن میں ہے۔ بس ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر نہیں ڈھونڈتے۔ اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکانومک، فیملی سسٹم، سوسائٹی سسٹم، ہر چیز کے بارے میں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے ہمیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی لائف جینی ہے۔ بس ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ ابھی تک بھی وہی پہلو چل رہے ہیں جو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ قرآن کریم کی عظیمت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ کوئی اور دنیا میں دوسری ایسی کتاب نہیں ہے جس کے لیے سیم رولز ہوں یا جس کی سیم خاصیت ہو۔ قرآن کریم کی عظمت کا غیر مسلم جیسے مہاتما گاندھی بھی لوہا مانتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے معاملے میں لوگوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے طریقے کو فالو کریں۔ جس طریقے سے انہوں نے حکومت کی اس طریقے سے انڈین لیجسلیٹرز کو بولا تھا کہ تم بھی اسی طریقے سے حکومت کرنا، ان کے طریقے کو اختیار کرنا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی تربیت کس نے کی؟ ان کی تربیت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اللہ کے حکموں کے حساب سے، یعنی جیسا اللہ چاہتا تھا اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی ڈھالا اور اپنے صحابہ کی بھی اسی طریقے سے تربیت کی۔ دوسری چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زبان سے قرآن سمجھایا۔ تو یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلتے تھے اور قرآن کی پیروی کرتے ہوئے حکومت اور انصاف قائم کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کے وہ پہلو تھے جو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن سچ میں ایک ڈیوائن بک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا کہ قرآن کی عظمت کا وہ پہلو جس کا غیر مسلم بھی لوہا مانتے ہیں، جس پہ غیر مسلم بھی کوئی اختلاف نہیں کرتے کہ ہاں بھائی قرآن کریم کی سچ میں یہ خاصیت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلی لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم کی وہ عظمت، وہ شعور جو صرف مسلمان جس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ میسج پہنچے، وہ لوگ قرآن کی عظمت کو سمجھیں، قرآن کو پڑھنا شروع کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے آپ کے لیے میری ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے گی، کیونکہ آپ کے سجیشن سے اگر کسی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے والے کو بھی اپنا حصے کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔